آپ کو جو دنیا کے اس وقت ٹرینڈز جا رہے ہیں ان سے وہ سکھانے کے لیے, دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے, آپ کی صحت کے لیے, آپ کے جابز کے لیے, آپ کی تعلیم کے لیے, آپ کی ہر چیز کے لیے میرا بس چلے تو میں ہر چیز, ہر جو ایک پیسہ ہے میرے پاس وہ میں آپ کے اوپر وار دوں. اور یہ بہت اچھا آغاز ہے پاکستان میں. آپ کو جب پتا ہوگا کہ 60-65% جو ہے وہ یوتھ ہے, اور وہ 30-35 سال سے ینگر لوگ ہیں جو ہماری 65% آف دا پاپولیشن ہے. اور یہ اگر کوئی حکومت ماں کی طرح سوچے تو اس پوری جو 65% یوتھ ہے اس کو بجائے اس کے کہ رلنے کے لیے ان کو چھوڑ دے, تکلیفیں سہنے کے لیے چھوڑ دے, دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دے, وہ اس 65% یوتھ کو اپنا ملک کے لیے اپنا ہتھیار بنا لے, اپنی طاقت بنا لے اس ملک کے لیے, اس مٹی کے لیے, اس دھرتی کے لیے. اور صرف یہ, میں نے جیسے ابھی آپ سے پہلے بھی بات کی کہ صرف یہ نہیں کہ میں بچوں کو اسکالرشپ دے دوں, ایجوکیشن دے دوں, لیپ ٹاپ دے دوں, ان کے لیے کالجز یونیورسٹیز بنا دوں, صرف یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بچوں کو آپ ماں باپ بھی بچوں کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دیتے, اس کے بعد ان کے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں, ان کی جابز کا بندوبست کرتے ہیں. جو ماں باپ جتنے بھی ان کے وسائل ہوتے ہیں وہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ کوئی اسکل سیکھ جاتا ہے تو اس کے پاس وہ موقع بھی ہونا چاہیے کہ وہ اسکل سیکھ کے گھر نہ بیٹھا رہے. اس کے پاس وہ اس طرح کے وسائل ہونے چاہیے کہ اگر وہ اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے وہ وسائل فراہم کیے جائیں. اور اگر وہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرپرینور بننے کی ایک خواہش ہے کہ وہ اپنا صرف یہ کہ اپنا کاروبار شروع کرے, بلکہ وہ اپنے ساتھ 4-5 لوگوں کو یا اور زیادہ لوگوں کو روزگار کے, جاب کے مواقع دیتے, یہ تو اور بھی بہت اچھی بات ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو جابز ہیں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جو جابز ہیں وہ شاید ہماری جس طرح کی آبادی ہے, جو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے اس کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پنجاب کے کونے کونے میں ایسے وسائل مہیا کر دیں, ایسے اپرچونٹیز کریٹ کر دیں کہ جن بچوں کو جاب سیکٹر میں جاب نہیں ملتی وہ کم از کم کوئی ایسی اسکل سیکھ جائیں کہ وہ اپنے گھر کے جو 4 دیواری ہے اس میں بیٹھ کے یا اپنا جو بھی ان کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اس میں وہ, چاہے وہ ای مرچنڈائز ہو یا وہ ای کامرس ہو یا وہ کچھ بھی ہو, وہ اپنی جو روزگار کا ایک سلسلہ ہے وہ شروع کر سکیں. کہ وسائل سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے, فائنینشیل بیک گراؤنڈ سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بچے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں, پڑھ کے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن جو بچے جن کی تعلیمی بیک گراؤنڈ ایسی نہیں ہے کہ وہ جاب مارکیٹ میں جا کے فوراً اپلائی کرے تو ان کو جاب مل جائے, میں چاہتی ہوں ان کے لیے بھی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کے لیے روزگار کے ایسے مواقع ہوں کہ وہ بھی زندگی کے کسی شعبے میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں. اور میں نہیں چاہتی کہ اگر ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو ماں باپ آپ کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں جتنا بھی وہ کل کو آپ کو یہ کہیں کہ تم میرے پہ بوجھ ہو. کوئی میرا نوجوان بچہ یا بچی ایسا نہ ہو کہ وہ یہ فیل کرے کہ میں اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہوں, اور میں بجائے اس کے کہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤں. سب بچوں کا دل کرتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں یا ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ان کا بوجھ اٹھانا شروع کر دے, کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے, فیملی کے لیے ارننگ ہینڈ بن جائے, اور اس کو یہ تانا سننا نہ پڑے کہ تم مفت کی روٹیاں توڑتے اور کسی کام کے نہیں ہو. میں نہیں چاہتی میرے بچوں کو یہ سننا پڑے. کوئی جاب بھی جو ہے وہ شرمندگی کا, امبیرسمنٹ کا باعث نہیں ہونی چاہیے. ایز لانگ ایز آپ محنت کر کے اپنا روزگار کما رہے ہیں تو وہ بہت عزت اور فخر کی بات ہے. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ پاکستان سے جب آپ باہر جاؤ تو بہت جن کاموں کے لیے بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے. فار ایگزامپل جب آپ گلف کے ایریا میں جاؤ تو آپ دیکھتے ہو کہ گلف ریجن میں جو سب سے مشکل جابز ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں, جو سب سے محنت طلب جابز ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اسکل نہیں ہے بچوں کے پاس, نوجوانوں کے پاس,
یا اگر اسکل ہے تو جاب مارکیٹ تک ان کی انٹرنیشنل جاب مارکیٹ تک ان کی رسائی نہیں ہے. تو ان کو جو بھی, کیونکہ ایک فرسٹریشن کا لیول ہو جاتا ہے کہ میں نے کمانا ہے, تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو ان سب گیپس کو برج کرنے کے لیے میں جب اوتھ لیا تو مجھے پتا چلا کہ ٹیفٹا اپنے طور پہ کام کر رہا ہے, یہ ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ اسکل ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, سب ڈپارٹمنٹس اچھا کام کر رہے تھے, ایسا نہیں ہے. لیکن میں نے ان کو پھر ایک امبریلا کے نیچے میں لے کے آئی. اس میں پورا ہم نے ایک پنجاب کی یوتھ کے لیے, پنجاب کے بیٹوں کے لیے, پنجاب کی بیٹیوں کے لیے ہم نے انڈر دی امبریلا آف چیف منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں نے تمام ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کیا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی. اور ابھی آپ نے سنا کہ 2 سال کے اندر الحمدللہ 2 لاکھ سے زیادہ بچے ٹرین ہو گئے. اور یہ بچے صرف ٹرین نہیں ہوئے, ان کو بہتر زندگی کے جاب کے مواقع ملیں گے. جو باہر جانا چاہتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے, ان کے ہاتھ میں انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ ہے. اور جیسے بھی آپ کو چٹھا صاحب نے بتایا کہ ہم نے گلف کنٹریز کا دورہ کیا, میں نے ان کو بھیجا, وہاں پر انہوں نے جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کیا. انہوں نے جو وہاں پر جس اسکل کی, جس ایکسپرٹیز کی ڈیمانڈ تھی, وہ جیسے 50 سمتھنگ کمپنیز سے انہوں نے بات کی, انہوں نے وہ جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کیا, وہ لنکیجز بنائے, جس کی وجہ سے آج بہت سارے ہمارے بچے اسکل ٹریننگ کے بعد پرواز کرنے کو تیار ہیں. اب دیکھو, صرف اسکل یہاں پر کافی نہیں ہے. جن بچوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کوئی اسکل ٹریننگ کر لیں, تو ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ پھر وہ جو اپلائی کرنے کا سلسلہ ہے, ویزا کے جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو اس کے لیے جو ایئر فیئر ہے, ٹکٹس ہیں, اور وہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو ان کے خواب جو ہیں وہ خواب رہ جاتے ہیں, ان کا جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ جاتے ہیں. تو بچوں, مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پرواز کارڈ کے ذریعے 3 لاکھ روپیہ پر بچہ جس نے کسی اسکل میں ٹریننگ حاصل کی ہے, وہ کنسٹرکشن کی بھی جو سیکٹر ہے اس میں بھی میں نے دیکھا یہ بچے ماشاءاللہ کوئی ویلڈنگ میں ٹرین ہوا ہے, کوئی جو ٹائلیں لگانے میں ٹرین ہوا ہے, کوئی اسٹیل فکس کرنے میں ٹرین ہوا ہے, کوئی آٹو موبائل میں ٹرین ہوئے ہیں, کوئی کلنری سکلز میں بچے ٹرین ہوئے ہیں, کوئی ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہوٹل مینجمنٹ میں ٹرین ہوئے ہیں, اور کوئی بچری میں بچے ٹرین ہوئے ہیں, اور کچھ بچے خود اپنا اب ای بزنس شروع کر چکے ہیں اور بہت کما رہے ہیں. تو یہ جو صرف یہ کہ انٹرنیشنل پلیسمنٹس نہیں, ہم نے جو ڈومیسٹک جاب مارکیٹ ہے اس میں بھی, تاکہ بچے رلتے نہ رہیں, ہم نے جن بچوں کو ٹرین کیا ہے پھر ہم نے ان کی جاب کی بھی جو ہے وہ پوری ایک پورا سلسلہ ہے جو آپ کو جابز میں پلیس کرتا ہے. ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جو جابز ہیں, جیسے گارمنٹ فیکٹری میں جو ہم نے گارمنٹ سٹی بنائی ہے شیخوپورہ انڈسٹریل یونٹ میں, وہاں پر ہم نے تقریباً 1000 کے قریب بچوں کو ٹرین کیا ہے, جنہوں نے 3 مہینے کی ٹریننگ لے کے تو اب وہ جو گارمنٹ فیکٹریز ہیں وہاں پہ اپنا روزگار کما رہے ہیں.